أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون یا عبادی اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم نہیں ہے کوئی خوف تم پر آج کے دن ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوں گے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں بآیاتنا ہماری آیتوں پر وکانوا مسلمین اور وہ تھے فرما برداری کرنے والے اللہ تعالی نے اس مقام پر یہ جو آیات آج ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں اپنے مومن بندوں کا متقی بندوں کا تذکرہ کیا ہے جو پچھلا سبق تھا نا اس کی آخری آیت کو ذرا ایک نظر ڈالیں وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کہ سارے دلی دوست اس دن بعض ان کے بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے یعنی متقین کی جو دوستیاں ہیں جو محبتیں ہیں وہ وہاں پر قائم رہیں گی تو اللہ تعالیٰ نے اسی متقین کا جو آگے بیان ہے ان کا جو سلسلہ ہے ان کی جو پہچان ہے اور ان کے ساتھ آخرت میں پیش آنے والا معاملہ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ متقین وہ ہیں کہ جن کی محبتیں اور آپس کی الفتیں وہ دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی محبت کس لیے تھی اللہ کی رضا کے لیے حدیث ہے بڑی مشہور
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو آدمی اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کی خاطر ہی وہ کسی سے نفرت کرتا ہے، تو اس آدمی کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فقد استکمل الایمان، اسی کو ایک اصطلاح میں کہتے ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کی خاطر نفرت، جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رویہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری قوم کو یہ کہہ دیا تھا کہ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جو بغض ہے، جو عداوت ہے، یہ نمایاں ہو چکی ہے، اور یہ کب تک یہ عداوت چلے گی؟ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تم ہمارے دینی بھائی بن جاؤ گے، ہمارے دلی دوست بن جاؤ گے۔ تو یہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تعارف فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرے گا قیامت والے دن کہ یا عباد، اے میرے بندو، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہو گے۔ یعنی یہ قیامت کا دن ہے جس دن یعنی بڑی گھبراہٹیں، بڑی ہولناکیاں، بڑی خوفناک کیفیت ہے جی، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوں گے ان پر اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ سب سے بڑی گھبراہٹ بھی جو ہے وہ بھی ان کو وہاں پریشان نہیں کرے، سب سے بڑی گھبراہٹ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ تمہارے اوپر آج کے دن کوئی خوف نہیں، ساری دنیا پریشان ہے، مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ہر کوئی نفسا نفسی کی پکار رہا ہے، لیکن اے میرے بندو تم میرے خاص مہمان ہو، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے ان بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، یہ وہ وی آئی پی مہمان ہوں گے، اللہ کے وی آئی پی مہمان۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لائے، ہماری آیات پر ایمان لائے۔ اور یہ میں کئی دفعہ بات پہلے بھی آتی ہے سبق میں کہ آیات سے یا تو قرآن کی آیات مراد ہوتی ہیں، یا آیات سے معجزات مراد ہوتے ہیں، یا آیات سے یہ قدرت کی پھیلی ہوئی نشانیاں مراد ہوتی ہیں، یعنی یہ مختلف اس کے مفہوم ہیں۔ تو بعض ایسا مقام بھی ہوتا ہے کہ جہاں یہ سارے مفہوم اکٹھے بھی پائے جا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں اس آیت کے اندر یہ سارے مفہوم آ سکتے ہیں کہ آیات سے وہ آیتیں مراد ہیں جن کی تلاوت ہوتی ہے، آیات سے وہ معجزات بھی مراد ہیں جو انبیاء نے اپنی صداقت کے لیے پیش کیے، اور آیات سے وہ نشانیاں بھی مراد ہیں جو اس کائنات میں
اللہ تعالیٰ کے برحق ہونے کے دلائل پھیلے ہوئے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یعنی یہ جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، یہ بھی مراد ہے۔ فرمایا کہ وہ ہماری نشانیوں پر، آیات پر ایمان لائے، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ کیا تھے؟ فرما برداری اختیار کرنے والے۔ مسلمین کیا معنی ہے؟ فرما برداری اختیار کرنے والے۔ اچھا، یہ ایک لفظ ہے یعنی مسلم، ایک اس کا یعنی حقیقی معنی ہے۔ حقیقی معنی وہ کیا ہے بھلا؟ حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری اختیار کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ اے ابراہیم تو اسلم، مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کے لیے کیا ہو گیا؟ میں مطیع ہو گیا۔ اچھا، اب اس جگہ پر نا وہ مسلم کا اور اسلام کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاں ایک معاشرتی طور پر پایا جاتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان۔ ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے نا بھائیو، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایک اصطلاحی طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقی مسلم وہ ہے کہ جو مکمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ حقیقی مسلم کون ہے؟ جو مکمل اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ کئی آپ قرآن میں آیتیں پڑھے نا تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اب ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر اسلام کا معنی کیا سمجھ آتا ہے کہ ہر دور میں اس دور کے نبی کی اطاعت کرنا، یہ اسلام ہے۔ ہر دور میں اس دور کے نبی کی اطاعت کرنا یہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی کہے جی اسلام کو ڈیفائن کرو، اسلام کی ڈیفینیشن بیان کرو کہ واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے، تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ اصل یہ سمجھ آئے گی کہ ہر دور کے اندر اس دور کے نبی کی اطاعت کو اسلام کہتے ہیں۔ بات سمجھے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ جناب نوح علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ اور اب جب آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ وہ تشریف لے آئے تو اب اسلام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ کیوں بھی میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو آج اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے اماموں کی اطاعت کے پیچھے پڑ جائے، میں فلاں امام کا مقلد ہوں، میں فلاں امام کا ماننے والا ہوں، میں فلاں امام کا فالوور ہوں، تو آپ ذرا ایمانداری سے سوچئے کہ اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی، کہ جب کہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی پہلا نبی زندہ ہو کر بھی آ جائے تو اب تو اس نبی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ ہو سکتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ تو اب جو ہے نا، اگر کوئی آدمی اب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب کوئی کسی امتی کو اپنا امام پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کسی امتی کو اپنا وہ یعنی سمجھتا ہے اپنا پیشوا، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جی میں نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے میرا امام بتائے گا، میں نے نکاح اور طلاق ویسے جیسے میرے امام کی فقہ میں لکھا ہوگا، تو میرے پیارے بھائیوں کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارا وہ اسلام تو پھر نہ رہا، پھر ایک اصطلاحی قسم کا ظاہری قسم کا اسلام ہے۔ فرمایا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمان۔ فرمایا ادخلوا الجنت، اللہ پھر ان سے کہے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم بھی داخل ہو جاؤ، وازواجکم اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں جائیں۔ یعنی وہ مومن جو دنیا میں مومن ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی صاحب ایمان ہیں، تو ایسے جوڑے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کا وہ جو رشتہ ہے وہ اللہ جنت میں بھی قائم رکھے گا، جنت میں بھی وہ جوڑا، وہ رشتہ، وہ تعلق وہاں پر بھی قائم رہے گا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ ویسے ہی ایک دفعہ نا سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کا اور ان کی بیوی ام درداء، ان کا نا آپس میں بڑا ہی پیار، بڑی محبت آپس میں دونوں۔ تو ایک دفعہ نا ویسے ہی جیسے کبھی خوش گپی کے اندر جناب ابو درداء اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے ام درداء، دیکھ اگر میں پہلے دنیا سے چلا گیا نا تو میرے بعد نا پھر تو کوئی شادی نہ کرنا، اگر تو چاہتی ہے نا کہ ہمارا یہی ازدواجی تعلق جنت میں بھی قائم رہے تو پھر میرے بعد شادی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم میرے بعد شادی کر لے گی تو پھر تو جس کی زوجیت میں فوت ہوگی پھر تو اس کی بیوی بنے گی جنت میں۔ تو سیدہ ام درداء کہتی ہے نہیں، میں آپ کے بعد ان کی شادی کروں گی تاکہ ہمارا یہ یہاں کا رشتہ یہ جنت میں بھی قائم رہے۔ فرمایا ادخلوا الجنت، تم داخل ہو جو جنت میں، انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی۔ فرمایا تحبرون، تم وہاں پر خوش کیے جاؤ گے، تمہیں وہاں پر خوش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، کہ چکر لگایا جائے گا ان پر بصحاف، ایسی رکابیوں کے ساتھ، بصحاف ایسی رکابیوں کے ساتھ، من ذہب جو رکابیاں، جو پیالے کس کے ہوں گے؟ سونے کے۔ فرمایا وَأَكْوَابٍ، اور گلاسوں کے ساتھ ان کے اوپر چکر لگایا جائے گا، باقاعدہ وہاں پر جو ویٹرز ہوں گے، جو خدمت گار ہوں گے، وہ ان کے پاس سونے اور چاندی کے باقاعدہ برتن لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سونے اور چاندی کے برتن ہیں یہ نہ استعمال کیا کرو، یہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے آگے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا کہ یہ سونے اور چاندی کے برتن یہ کافروں کے لیے اس دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ برتن کہاں استعمال کریں گے؟ آخرت میں جا کر استعمال کریں گے۔ کیوں میں بات سمجھ آئی نا؟ اب کیا خیال ہے، دنیا کے اندر سونا مرد کے لیے پہننا جائز ہے؟ نہیں۔
لیکن جنت میں جائیں گے تو وہاں جنتیوں کو باقاعدہ سونا پہنایا جائے گا، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. بات سمجھ آئی نا؟ سونے کے کنگن، اور وہ جو بادشاہوں والی ٹھاٹ باٹ، اور وہ جو بادشاہوں والی سج دج، اور وہ جو بادشاہوں والا سٹیٹس ہوگا نا، وہ وہاں پر ہر جنتی کو اللہ عطا کرے. سمجھ آئی نا؟ فرمایا وہاں پر سونے کے کنگن وہاں تمہیں پہنائے جائیں. یہاں سونے کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے. یہاں سونے کی کوئی یعنی چین پہننا بھی جائز نہیں ہے، لیکن وہاں پر ساروں کو کنگن پہنائے جائے. فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہاری جانیں چاہیں گی. جو تم خواہش کرو گے تمہیں وہاں پر پرووائڈ کیا جائے گا، وہاں تمہیں مہیا کیا جائے گا جو تم خواہش کرو گے. فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور جو جس سے لذت محسوس کریں گی آنکھیں، یعنی ہر وہ چیز تمہیں دی جائے گی جو تمہارے نفس چاہیں گے، اور ہر وہ چیز تمہیں دی جائے گی جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی. اللہ، اس کا معنی کہ اس لذت کا تعلق آنکھوں سے بھی ہے. بات سمجھ آئی نا؟ یہ ہم اکثر سنتے ہیں نا، آنکھوں کی ٹھنڈک، سمجھے نا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، آگے کیا ہے؟ قرۃ اعین. تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اس سے آنکھوں کو لذت بھی تو ملتی ہے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور آنکھوں کو لذت ملے گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی اور رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار اعلیٰ افضل بہتر و برتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت کے اندر ایک منادی کرنے والا یہ منادی کرے گا کہ اے اہل جنت، آج کے بعد تم یہاں ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ملے گی، تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں. اللہ، دنیا جو ہے یہاں ٹینشنوں سے بھری ہوئی. آپ یہاں امیر سے پوچھ لو وہ بھی، کسی غریب سے پوچھ لو وہ بھی، کسی متوسط طبقے والے سے سوال کر لو، ہر کوئی اور جی بڑی ٹینشن، بڑی پریشانی، بڑی ڈپریشن. لیکن جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں. اور دوسرا اعلان یہ کرے گا کہ یہاں تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی بیمار نہیں ہونا، کبھی کوئی بیماری نہیں، نہ کوئی مطلب ہے ہیپاٹائٹس، نہ کوئی بلڈ پریشر، نہ کوئی شوگر، نہ کوئی اور کوئی بیماری نہیں وہاں. اللہ. اور تیسرا اعلان یہ کرے گا کہ یہاں پر تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ ہے نا کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ذبح کیا جائے گا، اور پھر وہ اعلان کرے گا کہ لو جو موت تھی نا آج ہم نے اس کو، یہ جب ذبح کیا جائے گا نا مینڈے کی شکل میں تو جہنمی چیخ چیخ کر واویلا کریں گے کہ اچھا اب کے بعد ہمیں موت بھی نہیں آئے گی. اور جہنم کے اندر یہی کیفیت رہنی ہے کہ وہاں نہ زندگی نہ موت، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، یعنی یہ بین بین کی کیفیت وہاں رہے گی، جی جی کے مریں گے اور مر مر کے جیئیں گے، بس اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے.
تو پھر وہ تو چلائیں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے جنت والے وہ خوش ہو جائیں گے کہ اچھا اب کبھی بھی موت نہیں آنی۔ تو بھائی پہلا اعلان کیا ہوگا کہ تم نے یہاں ہمیشہ خوش رہنا ہے، کبھی پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا اعلان تم نے تندرست رہنا ہے، کبھی تم نے بیمار نہیں ہونا۔ اور تیسرا اعلان تم نے یہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے۔ اور چوتھا اعلان کہ تم نے یہاں ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی بوڑھے نہیں ہونا۔ کیوں بھی سمجھ آئی نا کہ تم نے یہاں ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی بڑھاپا نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ دنیا کی ہر چیز آنی جانی دیکھی۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر دیکھ لو جوانی چلی جاتی ہے، پھر کبھی آتی ہے نا، لیکن وہاں پر جو آدمی چلا جائے گا ہمیشہ جوان، اور جوانی بھی کیسی 30 32 33 سال کا نوجوان۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ ہے وہ جنت کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، جس کے تم اللہ وارث۔ ذرا غور کریں، وارث کیا ہوتا ہے بھلا؟ وراثت کیا ہوتی ہے؟ وراثت کس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی وراثت ہے۔ یہ جنت جو ہے یہ بھی ہمارے باپ کی وراثت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جنت کے اندر کس کو داخل کیا تھا؟ آدم علیہ السلام۔ تو پھر یہ جنت ہمارے باپ کی وراثت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یعنی یہ بطور ورثہ، یہ بطور وراثت تمہیں دی جا رہی ہے۔ تمہارا باپ یہاں آ کر رہ چکا ہے، وہ آباد ہوا تھا یہاں پر، جناب آدم علیہ السلام۔ فرمایا بما کنتم تعملون، لیکن یہ ہے کہ اب تم یہ جو جنت میں آئے ہو نا، اب تم اپنے عمل کر کے آئے ہو، جنت کما کے آئے ہو، جنت اب تم بما کنتم تعملون، یہ تمہاری نمازوں کا، یہ تلاوتوں کا، یہ روزوں کا، یہ تمہارا صلہ ہے جو آج ہم نے تمہیں جنت کی شکل میں دیا۔ فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، اس جنت میں تمہارے لیے بہت زیادہ پھل ہے۔ فرمایا بہت زیادہ پھل، اللہ اکبر، بہت زیادہ پھل، سمجھے نا؟ بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کوئی نہ روک ٹوک، نہ کوئی وہاں پر اس کا کبھی کوئی بحران آئے گا۔ اچھا جی اب یہ فلاں پھل مارکیٹ میں نہیں مل رہا، ہو جاتا ہے یہ ناپید ہو گیا ہے، یہ نایاب ہو گیا ہے جی، مل ہی نہیں رہا جی، آ ہی نہیں رہا منڈی میں۔ وہاں پر کوئی پھل ایسا نہیں کہ جو کبھی ختم ہو۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ منہا تأکلون، ان میں سے کچھ تم کھاؤ گے۔ بھئی ہر شخص ہر پھل تو نہیں نہ کھا لیتا، کچھ ہی کھائے گا نا، کچھ کھائے گا۔ فرمایا اس میں سے تم کچھ کھاؤ گے، منہا، یہ من یہ تبعیضیہ ہے، یعنی بعض کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اس میں سے کچھ تم کھاؤ گے۔ فرمایا یہ تو سارا تذکرہ کن کا ہے؟ یہ کن کا تذکرہ کیا؟ یہ متقین کا تذکرہ ہے، سمجھے نا؟ اور آپ نے غور کیا کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ کیا ہے؟ کہ تم وہاں جو چاہو گے تمہیں ملے، بات ہی ختم، سمجھے نا؟
ابھی تمہارے دل کے اندر نہ ایک خواہش آئے گی، تمنا پیدا ہوگی دل میں، ایک ارمان اٹھے گا تو فوراً اس کی تعمیل ہو جائے، سمجھے نا، فوراً اس کی تعمیل ہو جائے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے۔ دنیا کے اندر کسی شخص کی ہر خواہش اور ہر ارمان پورا ہو جائے، بڑے بڑے بادشاہوں کے ارمان اور بڑے بڑے بادشاہوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت کے اندر انشاءاللہ ہر جنتی کی ہر خواہش پوری ہوتی۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ ایک جملہ پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا، اس میں لکھا تھا کہ ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کیسا جملہ ہے کہ ضروریات جو ہیں وہ تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، سمجھے نا، لیکن جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان متقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اب آگے اللہ نے تصویر کا دوسرا رخ، اب کیا ہے تصویر کا دوسرا رخ، اب اللہ وہ پیش کرنے لگے ہیں۔ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک جو مجرمین ہیں وہ جہنم کے عذاب میں خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اچھا یہاں پر جو لفظ ہے نا خالدون، یہ خالدون کا لفظ یہاں دلالت کر رہا ہے کہ مجرمین سے مراد یہ عام، یہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان نہیں، بلکہ مجرمین سے مراد کافر اور مشرک ہیں۔ بھلا کیوں؟ یہ کیوں ہم نے یہ کیسے سمجھا؟ اس لیے بھائی کہ جو مسلمان ہو یا مومن ہو، اس کے چاہے کتنے بھی کبیرہ گناہ ہو لیکن ایمان کی چنگاڑی دل کے اندر موجود ہے، ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یا تو وہ اپنی اپنی سزا بھگت کر جہنم سے نکل آئیں گے، یا پھر وہ کسی نہ کسی کی سفارش سے جہنم سے نکل آئیں گے، یا کسی شہید کی سفارش وہاں کام آ جائے گی، کسی حافظ قرآن کی سفارش یہاں کام آ جائے گی، یا قبل از بلوغت وفات پانے والے بچوں کی سفارش وہاں کام آ جائے گی، اور پھر سب سے بڑی سفارش جو قیامت کے دن ہونی ہے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، جس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی سفارش جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک چکر پہلے لگاؤں گا جہنم کی طرف، میں بہت ساری تعداد جہنم سے نکال کے لاؤں گا، پھر میں اللہ سے اجازت مانگوں گا، پھر میں دوسرا چکر لگاؤں گا، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد نکال کر جہنم سے جنت میں لے کر آؤں گا، پھر میں تیسری دفعہ اجازت مانگوں گا، پھر میں ایک بہت بڑی تعداد نکال کے لاؤں گا، پھر میں چوتھا چکر لگاؤں گا، اور پھر ایک بہت بڑی میں تعداد جہنم سے نکال کے لاؤں گا۔ فرمایا جب میں پانچویں دفعہ اجازت مانگوں گا نا تو اب مجھے اجازت نہیں دی جائے گی، اور کہہ دیا جائے گا کہ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جہنم میں صرف وہ رہ گئے ہیں جنہوں نے اب ہمیشہ جہنم میں رہنا، اب جہنم میں وہ رہ گئے ہیں جنہوں نے، بلکہ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اب جہنم میں صرف وہ رہ گئے ہیں کہ جنہیں جہنم میں قرآن نے روک رکھا ہے۔ بھلا اس کا کیا معنی ہے؟ کہ جنہیں قرآن نے جہنم میں روک رکھا ہے،
اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اب جہنم میں صرف وہ رہ گئے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کون ہے؟ یا مشرک یا کافر، یا مشرک یا کافر۔ تو بھائی بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم، کہ وہ جو عذاب ہے نا وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ لا یفتر، بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب کے اندر کوئی تخفیف نہیں، مسلسل عذاب کے اندر مبتلا۔ فرمایا وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس کے اندر نا امید ہونے والے ہوں گے کہ کوئی وہاں نجات کی امید نہیں ہوگی کہ کبھی نجات مل جائے، کبھی یہاں سے نکل جائے، نہ، ہمیشہ۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر آپ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث جو ہے نا اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر کوئی حدیث بیان کرے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے اس ظلم کو اپنے آپ پر کیا کیا ہوا ہے؟ حرام کیا ہوا ہے، کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ لہذا میں تمہیں بھی اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اے میرے بندو فلا تظالموا انفسکم، تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو جتنا یہاں دنیا میں ظلم کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے اندھیرے بڑھائے گا، وہ قیامت کے دن اپنے اندھیرے بڑھائے گا۔ اور اس کے بعد آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں شمار کرتا رہا، میرے فرشتے لکھتے رہے، اور آج جو ہے نا وہ یعنی ان کے ہی تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ سارا ظلم تم نے اپنے آپ پر کیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب اگر تم نے ملامت کرنی ہے تو میرے اوپر ملامت نہ کرو، اپنی جانوں پر ملامت کرو۔ کیونکہ بات سمجھ آئی نا؟ کس پر ملامت کرو؟ اپنے آپ پر۔ بنادوا یا مالک، اور وہ آواز دیں گے یا مالک، اے مالک، وہ آواز دیں گے، کیا کہیں گے؟ اے، یہ مالک کون ہے؟ مالک، یہ جہنم کا جو سب سے بڑا فرشتہ، یعنی جو سارے فرشتوں کا جو سردار ہوگا، چیئرمین ہوگا، کیا ہوگا؟ سارے فرشتوں کا، آج کل یہ لفظ زیادہ چلتا ہے نا، چیئرمین، سمجھے نا؟ یہ بڑا لفظ ہے نا، چیئرمین۔ تو یہ سارے فرشتوں کا چیئرمین ہوگا یہ مالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا نا تو آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس میں گیا تو وہاں میری مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، تو فرمایا وہاں میں نے نا دیکھا کہ وہ جہنم کا دروغہ بھی کھڑا تھا، تو میں آگے بڑھنے لگا کہ میں اس سے سلام لوں، میں اس سے مصافحہ کروں۔ فرمایا کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا تو فوراً وہ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے پہل کر دی میرے سے سلام لینے میں، اور مجھے میرے رفیق سفر جناب جبریل نے بتایا کہ یہ مالک ہے، جہنم کا دروغہ ہے، اور جب کا یہ پیدا ہوا ہے یہ کبھی ہنسا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہنسی ہوتی کیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟
تو یہ مالک۔ قرآن مجید کے اندر صرف 3 فرشتوں کا نام اللہ نے بیان کیا ہے۔ کتنے؟ ایک جبریل، ایک میکائیل اور ایک مالک، بس۔ اور کسی ایک ہاروت اور ماروت، یہ 5 فرشتوں کے نام۔ وہ جو ہاروت اور ماروت تھے وہ کون تھے؟ یہ جو موت کا فرشتہ ہے نا، اس کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے، صفت۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تو وہ ملک الموت اس کا ایک وصف ہے، نام نہیں ہے۔ جیسے کسی کو ملک الجبال کہہ لو، پہاڑوں کا فرشتہ، صرف 5 فرشتوں کا۔ بعض لوگوں نے نا یہ مشہور کر رکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا، یعنی کہ موت کا فرشتہ اس کا نام اسرائیل ہے، اور یہ نہ قرآن میں آتا ہے نہ حدیث میں آتا ہے، یہ اسرائیلی روایات سے لوگوں نے یہ نام لیا ہوا ہے، سمجھے نا؟ نام یہ کسی جگہ وضاحت نہیں۔ تو باقی اسرافیل جو ہے یہ نام حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ حدیث میں نام ہے، تو یہ نام بہرحال ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اور آواز دیں گے اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا، کہ چاہیے کہ ہمارا کام تمام کر دے، علینا ہم پر، ربو کا تیرا رب، کیا مانا کہ یہ جو ہم یہاں جی جی کے مرتے ہیں، مر مر کے جیتے ہیں، وہ قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ جناب جاتے 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 تطلع علی الافئدہ، کہاں تک جا پہنچے گی؟ کہاں تک جا پہنچے گی؟ دلوں تک۔ دنیا کی آگ جو ہے نا وہ دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے بندہ مر جاتا ہے، دل تک پہنچنے کی کیفیت ہی نہیں آتی۔ ابھی انسان کا جسم صرف اس کی جلد ہی جلتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا گوشت نیچے جل جاتا ہے تو بندے کی اس وقت تک ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ انسان کو جلاتے جلاتے حتی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک جا پہنچے گی، لیکن بندہ نہیں مرے گا، لیکن بندہ دوبارہ پھر اس کو اس کی پہلی حالت میں برقرار کر دیا جائے گا، پھر اس کو آگ جلائے گی، پھر اس طرح جلاتے جلاتے دل تک جا پہنچے گی، بس یہی سلسلہ اس کے ساتھ جاری ہو سکتا ہے۔ فرمایا وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ نا ہمارا کام تمام کر دے، کیا مطلب کہ موت دے دے ہمیں۔ اور بھائی ایک وقت آتا ہے نا کہ بندہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ایس جین نالوں تے میں ماری جاواں تے چنگا ہے، ایسا ہی ہے نا، سمجھے نا، یہ ہے نا کیفیت ہو جاتی ہے بندے کی۔ تو وہ جہنمی جو ہیں وہ اس کیفیت سے 2-4 ہوں گے، اور وہ اس جہنم کے دروغے سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہ ہمیں مار دے، ہمیں ختم کر دے، لیکن وہ جہنم کا دروغہ کیا جواب دے گا؟ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا بے شک تم یہاں ہی ہمیشہ رہنے والے ہو، تم یہاں ہی ٹھہرنے والے ہو۔ ماکثون، تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، اب تم کہیں نہیں جانے والے۔ اللہ اکبر۔ لقد جئناکم بالحق، یقیناً ہم آئے تمہارے پاس حق لے کر۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آئے تمہارے پاس حق لے کر، یقیناً ہم آئے تمہارے پاس حق لے کر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ قَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو حق کو کیا کرتے تھے؟ ناپسند کرنے والے تھے۔ حق انہیں پسند ہی نہیں تھا، انہیں دین پسند نہیں تھا، اسلام پسند نہیں تھا، دین سے بیزار، اسلام سے بیزار، یعنی یہ وہ نادین طبقہ، ملحد قسم کا طبقہ، یہ ملحد قسم کا طبقہ۔
جنہیں دین سے، دینداروں سے، اسلام سے ویسے ہی اللہ واسطے کا ویر، لیکن تم کیا تھے کہ حق کو فرمایا ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یا انہوں نے کوئی ایک بات طے کر لی ہوئی ہے تو بس بے شک ہم بھی طے کرنے والے ہیں، بس بے شک ہم بھی ایک پختہ بات طے کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورہ الطور میں، ام یریدون کیدا، ام یریدون کیدا، فرمایا یا انہوں نے کوئی تدبیریں سوچی ہوئی ہیں، پر فالذین کفروا هم المکیدون، فرمایا یہ جو کافر ہیں یہ خود اپنی چال کے نیچے آنے والے ہیں۔ اور دیکھ لیں جس کو کہتے ہیں نا چال الٹی پڑ جانی، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے نا کہ چال الٹی پڑ جانی۔ کافروں نے جتنے بھی بڑے بڑے اسلام کے، مسلمانوں کے مخالف منصوبے بنائے، اللہ نے سارے ان کے منصوبے ناکام کر دیے۔ ایسا ہی ہوا نا، سارے منصوبے اللہ نے۔ اور پھر یہ صرف یہاں مسلمانوں کا نہیں بلکہ پہلی ساری اسلامی تاریخ اور انسانی تاریخ کو دیکھ لو۔ جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے کافروں کو تباہ و برباد کر دیا اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نا سولی پر چڑھانے کے لیے ساری تیاری ہو چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا کام کیا کہ وہ ان کا ہی ایک بندہ جو مخبر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کے اوپر طاری کر دی، انہوں نے اس کو پکڑا سولی پہ لٹکا دیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پورا سامان تیار، پورا بندوبست، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت نکالا۔ فرمایا ام ابرموا امرا، یا انہوں نے کوئی ایک پختہ معاملہ طے کر رکھا ہے، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، پس بے شک ہم بھی ایک پختہ معاملہ طے کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون، یا وہ گمان کرتے ہیں کہ انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی سرگوشیاں اور ان کی خفیہ باتیں، وہ جو اندر بیٹھ کر میٹنگیں کرتے ہیں نا، وہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور سازشوں کے جال بنتے ہیں، کیا ان کو یہ ہے کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا؟ ہمیں سارا کچھ پتا ہے۔ فرمایا بلا کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں نا وہ کرامن کاتبین، وہ ان کے پاس ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ہر چیز۔ سورہ قاف میں وہ آیت آتی ہے نا، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رقیب عتید، اور آخری پارے میں بھی آیت ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ فرمایا بلا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، کیوں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ان کے پاس ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، ان کان للرحمن، اگر ہوتی رحمان کی اولاد، اگر ہوتی رحمان کی اولاد۔ اچھا بھئی، رحمان کی اولاد ہوتی تو پھر اس نے بھی تو الہ ہی ہونا تھا نا، کیونکہ اولاد اپنے باپ کی کیا ہوتی ہے؟ جنس ہوتی ہے۔ او بھائی بات سمجھے نا، تو جب اللہ الہ ہے تو اللہ کی اگر اولاد ہوتی تو اس نے بھی کیا ہونا تھا؟ الہ ہونا تھا۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی اور اللہ کے علاوہ
اللہ کا کوئی بیٹا وہ بھی اگر معبود ہوتا تو سنو فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ لیکن یہ کیا ہے مطلب اس کا کہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں بفرض محال۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بفرض محال۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا تو، یہ بالفرض کی بات ہے، بات سمجھے نا، یعنی ایسا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ رحمان کی اولاد ہوتی تو پھر میں اس رحمان کے بیٹے کو، چونکہ اس نے بھی معبود ہونا تھا تو میں بھی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، میں سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ کی اولاد ہے نہیں، بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ یہ بالفرض کی یہ بات ہے، یہ بالفرض اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ اے نبی آپ یوں کہہ دیں کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ ایک حدیث آتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر گئے تو ایک بڑا فینسی قسم کا پردہ سامنے لٹکا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی واپس آ گئے۔ یہ ہے نا حدیث صحیح بخاری میں۔ تو جس وقت علی رضی اللہ عنہ گئے تلاش کر کے لائے تو کہا آپ کا تو کھانا پکا ہوا ہے، اور آپ کہا ہاں میں آیا تھا لیکن وہ فینسی کپڑا میں دے کر واپس آ گیا، اور آپ نے فرمایا مالی والی دنیا میرا بھلا اس دنیا کی چمک دمک سجدہ سے کیا تعلق، یہ تم نے کیوں لٹکایا تھا یہ پردہ؟ اچھا اب یہ حدیث بیان کر کے ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا اس بات کا جائزہ لو کہ ہم جس نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے بازاروں کو سجاتے ہیں اور ہم اربوں خربوں کا کپڑا بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں اور پھر شور یہ مچاتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد ہے، اللہ کے نبی نے تشریف لانی ہے۔ او بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کے گھر وہ ایک کپڑا فینسی سا دیکھا تو اندر داخل نہیں ہوئے، تو ذرا سوچو اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر آ جائیں تو تمہارے ان سجے سجائے بازاروں میں جائیں گے وہ؟ کو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ یہ بالفرض کی بات ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ بالفرض۔ فرمایا سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے میرا رب، پاک ہے رب جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور جو زمین کا رب ہے، رب العرش، اور وہی عرش کا رب ہے۔ آسمانوں کا بھی وہی رب ہے، زمین کا بھی وہی رب ہے، اور عرش کا بھی وہی رب ہے۔ فرمایا پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ عما یصفون، اس سے پاک ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، فلاں بھی اللہ کا شریک ہے۔ فرمایا جس کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں یا جس کو اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ فرمایا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں یہ اسی طرح گپے مارتے رہیں، وَيَلْعَبُوا اور کھیلتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا یہاں تک کہ یہ جا ملیں، یومہم اپنے اس دن سے، الَّذِي يُوعَدُونَ کہ جس دن کا ان سے، وہ کس دن کا وعدہ کیا گیا؟ قیامت کا۔ فرمایا یہاں تک کہ جب یہ اپنے قیامت کے دن سے جا ملے، لیکن جب قیامت آ جائے گی ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن اس وقت ان کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو آسمانوں میں بھی، آسمان میں بھی وہ ہی معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ آسمانوں کے اوپر بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے یہ سورج کو معبود بنایا ہوا تھا، چاند کو معبود بنایا ہوا تھا،
بنایا ہوا تھا نا. کسی نے شیرا ستارے کو معبود بنایا ہوا تھا، کوئی سریا ستارے کی پوجا کرتا تھا، کوئی قطب ستارے کی پوجا کرتا ہے. بے بات سمجھ آئی نا؟ تو فرمایا آسمانوں پر بھی کون الہ ہے؟ صرف اللہ. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمان میں بھی صرف وہ ایک ہی معبود ہے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی وہ صرف ایک ہی معبود ہے. کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی علی، اس پوری کائنات کے اندر کوئی اور معبود نہیں ہے. معبود زمین پر بھی صرف اللہ اور آسمان پر بھی صرف اللہ. اللہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا ہی حکمت والا، کمال حکمت والا، اور وہ بڑے ہی علم والا ہے. اللہ اکبر. تبارک الذی، اور بابرکت ہے، بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ کہ اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض، اور زمین کی بادشاہی ہے. فرمایا وما بینہما، اور ہر اس کی بھی بادشاہی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے. اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. یہاں تک کہ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ، بہتر و برتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آنی ہے. وہ حدیث جبریل ہے نا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. کہا تھا کہ جس طرح سوال کیے ہوئے کو نہیں نا پتا، سوال کرنے والے کو نہیں پتا، اسی طرح سوال کیے ہوئے کو بھی نہیں پتا، یعنی مجھے بھی نہیں پتا. اللہ اکبر. فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں ہے مالک وہ لوگ کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. فرمایا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ نہیں ہے مالک. کس کے مالک نہیں ہے؟ الشفاعۃ، کس کے مالک نہیں ہے؟ وہ شفاعت کے مالک نہیں ہے. شفاعت کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں اگر اختیار ہے تو کس کے پاس؟ صرف اللہ کے پاس. یا اس کے پاس جس کو اللہ اجازت دے گا، یا اس کے پاس کہ جس کو اللہ، اور وہ بھی اتنا ہی اختیار ہے جتنی اجازت دے گا. وہ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے نا، وہ 4 دفعہ والی. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، 4 دفعہ جائیں گے اللہ کے رسول، لیکن 5ویں دفعہ اجازت مانگیں گے تو اجازت نہیں ملے گی. تو پھر شفاعت کا کلی اور مستقل اصل اختیار کس کے پاس ہوا؟ اللہ کے پاس. فرمایا کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، نہیں ہے مالک وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ 360، یہ تو کسی بھی ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں. فرمایا اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، ہاں مگر جس نے حق بات کی گواہی دی. جس نے حق بات کی کیا دی؟ اور یہ حق بات کی گواہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہی ہے نا حق بات کی گواہی. فرمایا گواہی بھی صرف زبانی کلامی نہیں، فرمایا گواہی بھی وہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہوں کہ میں کیا گواہی دے رہا ہوں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر دل سے یقین نہیں نہ پیدا ہوا تو زبان کی محض گواہی کوئی کام، کوئی معنی نہیں رکھتی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں نا، من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہ ایک ہی جواب دیں گے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے.
تو اللہ نے فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ جب یہ مانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ان کی بات سمجھ میں آتی کہ ہماری عبادت کے لائق بھی اللہ ہے؟ ہمارا معبود بھی پھر کون ہے؟ جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خالق کوئی اور ہو معبود کوئی اور ہو۔ فرمایا وقیل ہی یا رب، اور اس اللہ کے پاس ہی نبی کی اس بات کا بھی علم ہے۔ فرمایا کس بات کا علم؟ ان یا رب، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ وہ قوم ہے کہ جو ایمان نہیں لاتی۔ کل قیامت کے دن نبی بھی اللہ کے سامنے شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا کہ یا اللہ یہ میری قوم ایمان نہیں لاتی تھی، میں نے بڑا زور لگایا، میں نے بڑی محنت کی، میں نے بہت ان کے اوپر اپنا زور صرف کیا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان سے درگزر کریں، وَقُلْ سَلَامٌ، اور آپ کہہ دیجئے کہ تم پر سلام ہو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب یہ جان جائیں گے، جب قیامت آئے گی آنکھیں کھلیں گی تو ان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔